جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو بہت سے جید اور مشہور صحابہ کرام بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شمار ہونے والے بھی کئی ایک صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہ تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ خود خلافت کے دعوے دار تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پرفتن اور پرآشوب حالات کے ہاتھوں تنگ ہو کر ان صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سختی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کا اور مدینہ منورہ کے امن و امان کو پہلے کی طرح سے بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا یہ مطالبہ ہرگز غلط نہ تھا، لیکن ان کا یہ مطالبہ کرنے کا وقت اور طریقہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ مدینہ منورہ پر باغیوں اور بلوائیوں کا قبضہ تھا، اور ایسے حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو مرکز میں مضبوط کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور صحابی بھی خلیفہ ہوتے تو ان کی خلافت کو بھی اسی طرح سے مضبوط کرنے کے بعد ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیا جانے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ جو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہ تھے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، ان صحابہ کرام علیہ اجمعین میں شامل گو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہ ماننے والے لوگوں میں اور صحابہ کرام میں بہت سے مشہور صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی شامل تھے، بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت سے راضی اور خوش نہ تھے، لیکن اس کے باوجود حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح سے میں نے غیر مسلموں، مشرکین اور کفار کے ساتھ حق کی سربلندی کی خاطر اور دین اسلام کے پرچار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کے لیے جنگیں کی ہیں، جنگ و جدل اور لڑائیاں لڑی ہیں اور جھڑپیں کی ہیں، ایسے ہی میرا ایک صحابی مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا اور جنگ کرے گا، اور وہ اس حال میں مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا کہ وہ حق پر ہوگا جبکہ دوسری جماعت گمراہی کی طرف ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتوں کی مرمت فرما رہے تھے۔ اسی ضمن میں ایک مشہور حدیث بھی ہے جس کو حدیث عمار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی، اور وہ اس حال میں ہوگا کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا اور تواریخ کی کتابوں نے لکھا کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی جانب سے جنگ میں قتال کرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے دیکھا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے جنگ صفین کے جنگ میدان کو چھوڑ دیا۔ جب ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ والد گرامی، آپ جنگ کے میدان کو اور حضرت علی کے خلاف لڑنے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ علی نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلا دی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلاتی ہوگی، جبکہ عمار بن یاسر ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اور اے میرے بیٹے، ایک دفعہ جب میں حضرت علی کے ساتھ محبت اور شفقت فرما رہا تھا تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر مجھے فرمایا تھا کہ اے زبیر بن عوام، آج تم علی کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اس دن کیا کرو گے جس دن تم علی کے خلاف میدان جنگ میں اپنی تلوار کو ننگا لے کر نکل پڑے گے؟ چنانچہ اے میرے بیٹے، میں ان شہادتوں اور ان ضمانتوں کے بعد اس جنگ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی لشکر میں سے ایک سپاہی نے شہید کر دیا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسباب لوٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ میں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں اس جرم سے بری ہوں، قیامت کے دن تم خود ہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ذمہ اٹھاؤ گے۔ اور دوسری جانب جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کا سر معاویہ بن ابی سفیان کے پاس لے جانے کے لیے اس کے دو سپاہی لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے اور اس کا سر میں لے کر جاؤں گا اور انعام و اکرام کا حقدار ہوں گا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں اور دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے ہمارے جانسار سپاہیوں کو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، عمار بن یاسر کو ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کو قتل کرنے والے خود علی ہیں، کیونکہ وہی عمار بن یاسر کو ہمارے خلاف میدان جنگ میں لے کر آئے ہیں، یعنی کہ نہ علی عمار بن یاسر کو میدان جنگ میں لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت حمزہ کو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے بے حد اسرار پر منصب خلافت کو سنبھالا تو بہت سے صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خائف تھے اور راضی نہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے ان کے قتل کا بدلہ لیں تاکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر سکیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمام مسلم ممالک کے صوبوں کے گورنر میری بیعت نہیں کریں گے اور میری خلافت کو مرکز میں مضبوط نہیں کریں گے، تب تک میں باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ جنگ و جدل کر کے ان کو سزائیں نہیں دے سکتا اور ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جب یہ جواب سنا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں جا کر مدینہ منورہ کے پرفتن، خراب اور پرآشوب حالات کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان تینوں مقدس حدیثوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی زمن میں جنگ جمل کا وہ واقعہ پیش آیا جس میں مسلمان آپس میں ہی لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی تلواروں کا ہی نشانہ بن کر شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر اس جنگ میں فتح حاصل کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخیر و عافیت اور عزت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوئی تھیں، اور اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے، جبکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت اختیار کی تھی۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بہت سر توڑ کوششیں کی، لیکن کسی طرح سے بھی مسلمانوں کی آپسی رنجشوں کے باعث وہ قاتلین عثمان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں نہ دے سکے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ